بسم اللہ الرحمن الرحیم بجر الذین اوتوا العلم، دلیل نقلی پہلی کتاب ماننے والوں سے. جر الذین، یرا رویت دو قسم پر ہے، ایک رویت عینی دیکھنا، دوسرا رویت قلبی جاننا. یہاں یرا بے معنی رویت قلبی ہے، یعنی جانتے ہیں. ایک الذین اوتوا العلم، یہ فاعل ہے جرا کا، اور الذی انزل الیک کا مفعول اول ہے، اور الحق کا مفعول ثانی ہے، اور ہوا ضمیر یہ فصل حسر کے لیے ہے. اب کرو معنی اسی کے مطابق. بجر الذین، اور جانتے ہیں وہ لوگ جو دیے گئے علم. العلم سے مراد دونوں ہو سکتے ہیں. کون؟ العلم سے مراد جو اہل ایمان اہل کتاب سے، جیسے عبداللہ ابن سلام جیسے لوگ. عبداللہ ابن سلام بعد میں آیا، اس سے پہلے بھی منیبین اہل کتاب وہ اس کی تصدیق کر رہے تھے. اوت العلم، کتب سماویہ کا علم رکھنے والے. اور دوسرا اوت العلم کا مصداق کے اولین خود پیغمبر کے صحابہ، وہی اوت العلم ہے، وہ جانتے ہیں کہ الذی انزل الیک، کہ وہ جو نازل کیا گیا طرف تیرے رب کی طرف سے، وہی حق ہے. کیا معنی کیا ہے؟ وہی، ساتھ بولو نا بھائی، وہی حق ہے. وہ کس چیز کو جانتے ہیں؟ کہ جو آپ کی طرف اترا قرآن وہی حق ہے. حسر، اور قرآن کے مقابل ہر شے باطل ہے. وہ بالحق، وہی حق ہے، اور اس کے مقابل ہر شے باطل ہے. بخاری کی روایت تو تب بھی باطل ہے، مسلم کی روایت تو تب بھی باطل ہے، امام ابو حنیفہ کا قول ہو تب بھی باطل ہے، امام شافعی مالک احمد کا قول ہو تب بھی باطل ہے. والحق، وہی حق ہے، اور اس کے مقابل ہر چیز باطل ہے. بَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ، اور رہنمائی کرتا ہے إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الَّذِي هُوَ التَّوْحِيدُ، صراط عزیز حمید کی طرف. عزیز حمید کے معنی آپ نے بار بار پڑھے. ہاں، غالب ستودہ صفات کی راہ کی طرف. اور عزیز حمید کی راہ کیا ہے؟ هو التوحید. اور ابھی حمید کی راہ تم نے پڑھ لی. الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات لہ الحمد، یہی حمید ہے اور یہی عزیز ہے. عزیز الحمید. بقالا، فرمایا کہ جو مشرک ہیں وہ قرآن کا مقابلہ کرتے ہیں اور لوگوں کو قرآن سے روکتے ہیں، اور ان کی کوشش ہے کبھی شعر کہا، کبھی شعر کہا، کبھی قرآن بیان کرنے والے کو مجنون کہا. ان کا سینہ زوری یہ ہے کہ کسی طریقے قرآن سے لوگوں کو ہٹایا جائے. آج بھی یہ گروہ موجود ہے کہ قرآن سمجھ نہیں آتا، 14 علوم چاہیے. علماء کا کام ہے، اکابر کا کام ہے، اماموں کا کام ہے، پیروں کا کام ہے. یہ وہی لوگ ہیں جو قرآن سے روکنے والے. اور فرمایا جو ہیں علم ایمان والے، وہ سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ قرآن جو تیری طرف آیا وہی حق ہے، اس کے علاوہ کوئی شے حق نہیں. یہ کون ہے؟ اوت العلم. کون ہے؟ ہاں، اوت العلم وہی ہے کہ جو قرآن ہی کو حق مانے اور قرآن کی مقابل ہر چیز، ہر قول، ہر روایت کو باطل قرار دے اور اس پر جانے والے کو پرکٹ مانے. یہی اوت العلم. اور علم کا معیار سمجھے نہیں سمجھے؟
اور جو جھوٹی روایتیں لے کے آئے، رسالے پیش کرے، حوالے پیش کرے، وہ اوت العلم نہیں ہے قرآن کے مقابل جھوٹی روایتیں لانے والا۔ وہ کیا ہے؟ وہ آدمی کمثل الحمار ہے۔ اب یہاں پر ایک پیچھے آپ نے پڑھا آل عمران میں کہ اوت العلم کون ہے، اولو العلم کون ہے؟ اولو العلم 8 سال مدرسے میں پڑھنے سے سند فراغت میں سے نہیں ہوتا، جب 2 سال مفتی کورس سے علم نہیں ملتا، علم ملتا ہے توحید اور قرآن سے وفاداری کے ساتھ۔ شاہد اللہ انہ، پڑھو اولو العلم کس کو کہا؟ اولو العلم جو گواہی دے لا الہ الا اللہ، جو اس کا گواہ ہے وہ اولو العلم ہے، وحدت یا وفاق کی سندیں لینے والا نہیں، یا تنظیم کی سندیں لینے والا نہیں۔ اور جہاں کیا فرمایا؟ اوت العلم وہ ہے کہ جو قرآن ہی کو حق سمجھے اور قرآن کے مقابل ہر چیز کو کیا سمجھے؟ باطل سمجھے۔ اگر یہ ذہن میں ہے تو یہ ہے اوت العلم، ورنہ وہ اوت العلم نہیں ہے، وہ اوتو کوئی اور چیز ہے۔ اوت العلم الذی انزل الیک من ربک ھو الحق، ھو الحق، یہ ہوا ضمیر فصل ہے، وہی حق ہے، بیہدی، اور وہی مرشد کتاب ہے، اور اس کا ارشاد توحید ہے۔ قرآن ہی حق ہے، قرآن ہی مرشد ہے، اور ارشاد قرآن الذی ھو التوحید وقال الذین کفروا۔ ہاں پھر کالو نہیں ہے، صوفی صافی ذرا ہوشیار ہو کے بیٹھو، کیا ہے؟ قال الذین کفروا، کہا ان لوگوں نے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، حل ندلکم علی رجل، کیا ہم دلالت نہ کریں تمہاری اوپر ایسے آدمی کے، ینبئکم جو عجیب و غریب خبر دے رہا ہے، اذا مزقتم جب تم ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، کل ممزق پوری طرح ریزہ ریزہ ہونا، انکم تو اس کے بعد بھی بے شک تم البتہ نئی پیدائش میں ہوگے، دوبارہ پھر زندہ کیے جاؤ گے۔ یہ ہے قال الذین کفروا حل ندلکم علی رجل، کہا لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، کیا ہم دلالت کریں تمہاری اوپر ایک آدمی کے؟ یہ کیوں انداز ہے تحقیر؟ نبی پاک کو نہیں جانتے تھے، وہ اچھی طرح جانتے تھے، صادق امین کہتے آئے تھے، لیکن اب کیا کہہ رہے ہیں؟ تنکیر کے ساتھ، کیا ہم دلالت کریں تمہیں ایک ایسے آدمی اجنبی پر جو عجیب و غریب خبریں دے رہا ہے کہ جب تم ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو پھر دوبارہ زندہ کیے جاؤ۔ خبریں دیکھو کہ رجل اجنبی، تجھے انداز تحقیر ہے، تحقیر اور استہزاء۔ افطرا علی اللہ، پتہ نہیں افطرا علی اللہ کہ اس نے قصدن جھوٹ گھڑ لیا اللہ پر، کذبن جھوٹ، بالقصد ام بہی جنہ، یا اس کے ساتھ جنون ہے کہ بلا قصد جھوٹ کہہ رہا ہے۔ او مختصر معنی کسی کے ذہن میں ہے، وہاں پر بات چل رہی ہے صدق اور کذب اور جاہد اور نظام اور آل سنت کی گپیں وہاں چل رہی ہے۔ یہاں افتراء کے بعد کیا ہے؟ ام بھی جنہ، لیکن معنی اصل یہی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، افطرا علی اللہ، اللہ پر اس نے افتراء کیا ہے یا مجنون ہے؟ افتراء کیا ہے یا مجنون ہے؟ تو کیا فرق ہوگا؟ تقابل کیسے ہوگا؟ افتراء بالقصد ہوتا ہے اور جنون بلا قصد ہوتا ہے۔ وہ جائز والی گپے نہیں جا، نہ نظام والی،
کہ جہاں پر کیا ہے ابترا بالعمد ہے، بالقصد جھوٹ گھڑنا، اور جنون ہوتا ہے بلا قصد جھوٹ بولنا۔ فرق عمد اور کس کا ہے؟ بغیر عمد کا ہے۔ وہ کہتے یا تو اس نے جان بوجھ کر جھوٹ گھڑ لیا اللہ پر، یا پھر یہ پاگل ہے۔ ام بہ جنتن، تو پاگل ہے کا معنی کیا ہے؟ یعنی بلا قصد جھوٹ کہہ رہا ہے۔ بل الذین لا یؤمنون بالآخرہ، نہ افطرا ہے نہ جنون ہے، بل کا معنی نہ افطرا ہے نہ جنون ہے، نہ گھڑا ہے نہ پاگل ہے، نہ بالقصد جھوٹ ہے نہ بلا قصد جھوٹ ہے، بلکہ نرا حق ہے، ہو بالحق، نرا حق ہی ہے یہ، نہ بالقصد جھوٹ ہے نہ بلا قصد جھوٹ ہے، خالص حق ہے، خالص ہادی ہے، اور خالص مرشد، اور صاف سچی دعوت ہے، اور وہ دعوت لا الہ الا اللہ توحید والی دعوت ہے جو فطرت کے مطابق ہے۔ اس لیے یہ چونکہ ان کے دونوں شبہات صریح البطلان تھے تو اللہ نے وجہ بیان کی کہ یہ بے ایمان جو بات کر رہے ہیں ان کے اپنے دل بھی ساتھ نہیں دے رہے، یہ صرف بہانے خور ہیں۔ الذین لا یؤمنون بالآخرہ، وہ لوگ جو نہیں ایمان رکھتے آخرت کے ساتھ، فی العذاب والضلال البعید، آخرت میں عذاب کے اندر ہوں گے اور دنیا میں دور کی گمراہی کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، اور جس کا اثر یہ ہے کہ یہ سچے کو مفتری بنا رہے ہیں اور سب سے بڑے عقل مند کو مجنون کہتے ہیں۔ تو یہ خود اس معاملے میں کیا ضلال بعید میں گرفتار ہے۔ افلم یروا الی ما بین ایدیہم، تخویف دنیاوی ہے، کیا نہیں دیکھتے یہ الی ما بین ایدیہم؟ تو اب اس آیت کو آپ سمجھ گئے کہ بل الذین لا یؤمنون میں کیا مذکور ہوا کہ پہلے دونوں اعتراض صریح البطلان ہے اور ان کے اپنے دل بھی اس پہ مطمئن نہیں۔ وجہ سورہ انعام میں موجود ہے، انہم لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون۔ سورہ یونس میں لقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، تو آپ کو وہ اچھی طرح جانتے تھے، تو پھر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ پاگل ہے؟ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ مفتری ہے؟ جو 40 سال تک مخلوق پہ جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ پہ کیسے جھوٹ بولنے لگ گیا؟ اور جو 40 سال تک ان کے مقدمات کا جج رہا اور قاضی اور فیصل رہا، وہ کیسے ہم بھی جنہ؟ یہ ان کا انادن بک بک تھی، اس لیے قرآن نے جہاں جواب چھوڑ دیا اور بل کے ساتھ فرمایا کہ یہ ضد کی وجہ سے بکواس بازی کر رہے ہیں اور خود عذاب کے مستحق ہیں اس فتوے کی وجہ سے، اور دنیا میں ضلال بعید بھی ہیں۔ افلم یروا